الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تعالى في مقام آخر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بسط قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ جامع مسجد تنظیم اہل سنت میں آج کا یہ درس ماہ رجب میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے ہے۔ معراج آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ آپ نے بھی بارہا علماء سے سنا ہوگا، کچھ دوستوں نے پڑھا بھی ہوگا۔ لیکن آج ہم اس درس میں اس بات کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ باتیں ہم عرض کریں جن کی طرف عموماً توجہ نہیں ہوتی۔ صرف معلومات حاصل کی نیت کرنے سے اس نیت سے آدمی سنے یا کوئی کتاب پڑھے کہ مجھے معلومات ہو جائیں، یہ بات زیادہ اچھی نہیں ہے۔ دین کی بات جب بھی آپ حضرات سنیں، عقیدہ اور عمل کی اصلاح کی نیت سے سنیں۔ اکثر ہمارے پروگرام رسمی ہوتے ہیں، بات کرنے والے میں بھی اخلاص نہیں ہوتا، سننے والے بھی رسماً سنتے ہیں، اس کے پھر ثمرات مرتب نہیں ہوتے۔ تو دعا فرمائیں اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔
تمہیدی طور پر یہ بات آپ حضرات خوب ذہن نشین فرما لیں کہ نبوت کسبی چیز نہیں ہے، وہبی چیز ہے۔ کوئی آدمی یہ کوشش کرے کہ میں محنت کروں، تعلیم حاصل کروں یا عبادت کروں، زیادہ ریاضت، زیادہ اللہ اللہ کروں تو نبی بن جاؤں گا، یہ بات نہیں ہے۔ نبوت وہبی چیز ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں اپنی مخلوق میں سے اپنا نمائندہ، اپنا نبی منتخب فرماتے ہیں۔ اور یہ بات آپ حضرات کے ذہن میں یقیناً ہوگی، نہیں ہے تو دوبارہ ذہن نشین فرما لیں۔ تمام مخلوقات میں سے اشرف انسان ہے، اور اللہ نے انبیاء علیہم السلام کا انتخاب انسانوں میں سے کیا ہے، کسی اور مخلوق سے نہیں۔ نبی انسان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب انبیاء علیہم السلام کا انتخاب فرماتے ہیں تو ہر پیغمبر کو اللہ اس کے نبوت کی دلیل اور برہان بھی خود عطا فرماتے ہیں، تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ شخص میرا سچا رسول، میرا سچا نبی اور پیغمبر ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے نبوت کے معجزے، دلائل، برہان عطا فرمائے، لیکن جب نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جس طرح آپ کا مقام اور مرتبہ بلند ہے، اسی طرح اللہ نے آپ کی نبوت کے دلائل، نشانیاں اور معجزات بھی بہت زیادہ اور بڑے ہی عجیب و غریب عطا فرمائے۔ آپ کی نبوت کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ واقعہ معراج ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ معراج ایک ایسا عجیب واقعہ ہے، ظاہر ہے معجزہ تو ہے ہی۔ معجزہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو عاجز کر دے۔ بہت سارے لوگوں کو اس نے عاجز کر دیا۔ کفار تو پہلے سے ہی نہیں مانتے تھے، مزید انکار کرنے لگے۔ کچھ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ معراج کی بات سن کر وہ اسلام چھوڑ کر مرتد ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معجزہ تو ہے ہی یہ، لیکن جو صحیح مخلص مومن تھے ان کا ایمان اس سے پختہ ہو گیا کہ واقعی جس شخص کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ شخص اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ معراج معجزہ تو ہے ہی، لیکن معراج کے اندر جتنی باتیں ہیں وہ ہر بات الگ الگ معجزہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ معراج کی ہر بات الگ الگ معجزہ ہے۔ معراج کی جو باتیں ہیں وہ تمام خرق عادات معجزات ہیں، اور ہر ایک بات پیغمبر کی نبوت کی مستقل دلیل ہے۔ چند پہلو اس کے میں عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے معراج اللہ نے آپ کو کیوں کرائی؟ بہت سارے اس کے اسباب ہیں، وجوہات ہیں، مقاصد ہیں۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی پر نظر ڈالیں۔ جب آپ نے نبوت کا دعویٰ فرما کر اللہ کی توحید کا اعلان فرمایا، سارے لوگ مخالف بن گئے۔ کوئی انکار کر رہا ہے،
استہزاء کر رہا ہے، کوئی تکذیب کر رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی کانٹے بچھا رہا ہے، لوگوں نے آپ کا بائیکاٹ کیا۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں پیغمبر کئی سال تک محصور رہے، لوگوں کا لین دین آنا جانا سلام علیکی ختم، حتیٰ کہ پیغمبر اور آپ کے رشتہ دار لوگوں کے عدم تعلق کی وجہ سے درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہوئے۔ بہت تکالیف آپ نے برداشت فرمائیں۔ آپ کی خدمت کرنے والا یا ساتھ دینے والا یا تحفظ کرنے والا اسباب کے درجے میں آپ کا چچا تھا، جس کا نام ہے عبد مناف اور کنیت ہے ابو طالب۔ اسلام تو نہیں لائے، بہرحال اسے آپ سے محبت تھی، بچپن میں پرورش بھی کی، پالا بھی، خدمت بھی کی، تو دشمنوں کی ایذاؤں سے حفاظت بھی کرتا تھا۔ ایک وقت آیا اس کا بھی انتقال ہو گیا، اور سب سے پہلی آپ کی گھر والی اور پہلی مومنہ جس نے پیغمبر کا کلمہ بھی پڑھا اور اپنی ساری جائیداد اور مال پیغمبر کے قدموں پر نچھاور کی، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کا بھی اسی سال انتقال ہو گیا۔ آپ کو بے حد صدمہ ہوا، آپ نے اس سال کا نام رکھا عام الحزن، یہ تو سال ہی غم کا ہے۔ بڑی تکلیفیں، لوگ مخالف ہیں۔ ان حالات میں آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر 9 سال، 8 سال یا 11 سال تقریباً یہ عرصہ آپ نے ان تکالیف کے اندر گزارا، اور اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو تسلیاں بھی دیتے تھے۔ قرآن میں جا بجا آپ دیکھیں گے کہ اللہ اپنے پیغمبر کو خود تسلیاں دیتے ہیں۔ میرے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوا کریں، آپ داروغے نہیں ہیں کہ بات منوائیں، آپ بات پہنچانے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ لوگ ایمان نہیں لاتے، میرے پیغمبر آپ اپنی جان کیوں ان کے غم میں ضائع کرتے ہیں؟ اس طرح کی آیات اللہ تعالیٰ آپ کو وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ تسلیاں دیتے تھے۔ میرے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوا کریں، آپ کا کام ہے دعوت دینا، تبلیغ کرنا، کوئی ایمان لائے نہ لائے اس کی قسمت۔ آپ عرض کرتے تھے یا اللہ، ایک تو ان کے ایمان لانے کا دکھ ہے، ایک تو ان کے ایمان نہ لانے کا دکھ ہے، ایک ان کی اذیتوں سے بڑی پریشانی ہے، یہ مجھے تکلیف دیتے ہیں، ستاتے ہیں، کانٹے بچھاتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، گڑھے کھودتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہیں بھی میرے اپنے، ان سب سے میری رشتہ داریاں ہیں، خاندان پیچھے ایک ہے، قوم قبیلہ ایک ہے، شہر ایک ہے۔ اسی موقع پر اللہ پاک نے یہ بھی تسلی کی آیت اتاری کہ میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں، اتمام حجت کے لیے کہہ دیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، مکے کے رہنے والوں میں تم سے پیسے تو نہیں مانگتا، اگر دین کا پیغام پہنچاتا ہوں مال کا مطالبہ تو نہیں کرتا۔ یہ بڑی عجیب آیت ہے، سورہ شورا میں ہے یہ آیت۔ اکثر لوگ اس کا ترجمہ اور مفہوم بھی غلط بیان کرتے رہتے ہیں۔ آ گئی ہے یہ بات آیت سامنے تو اس کا مطلب بھی سمجھ لیں۔ یہ اللہ پاک کا حکم تھا، میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں اتمام حجت کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مکہ سے فرمایا
لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے مکے کے لوگوں، میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگتا، پیسے تو نہیں مانگتا، مال تو نہیں مانگتا، اجر کا مطالبہ تو نہیں کرتا، لیکن مکے کے لوگوں کم از کم اتنا تو خیال کرو، الا المودۃ فی القربى، تمہارے ساتھ میری کتنی رشتہ داری ہے، میری کتنی برادری ہے، رشتہ داری کا خیال کرو، قرابت کا خیال کرو، قرابت میں محبت چاہیے، کم از کم میری بات نہیں مانتے تو نہ مانو، مجھے اذیت تو نہ دو، پتھر تو نہ مارو۔ کیسی دردناک بات ہے یہ۔ بعض لوگوں نے اس کا معنی یہ کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے پیسے تو نہیں مانگتا، اجر نہیں مانگتا، لیکن میری اہل بیت سے محبت کرو۔ ہم اہل بیت کی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن اس آیت کا یہ مطلب یہ قرین قیاس نہیں ہے، قرین عقل بھی نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری بات نہیں مانتے نہ مانو، چلو میرے رشتہ داروں سے محبت کرو بس۔ ایک آدمی ایمان نہ لائے اور رشتہ داروں سے محبت کر لے تو جنت میں چلا جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آئی؟ آیت کا مطلب یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس نے یہی بیان فرمایا، مفسرین نے یہی لکھا، علامہ آلوسی نے یہی لکھا، علامہ ابن کثیر نے بھی یہی لکھا۔ باقی حسن حسین بی بی فاطمہ زہرا، حضرت علی کی بیٹے بیٹیاں، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور حضرت شاہ عبد العزیز سے محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، انہوں نے فرمایا یہ سورت تو مکی ہے، شورا، اور قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ آیت اسی کے اندر ہے۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی حضرت حسن حسین تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، بلکہ حضرت علی کی بی بی فاطمہ سے شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو اللہ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ حسن حسین سے محبت کرو؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، مفسرین نے یہی لکھا، ابن عباس کے حوالے سے ابن کثیر، علامہ آلوسی، باقی بھی تمام حضرات نے یہی لکھا کہ میرے پیغمبر ان سے کہہ دو میں اجر نہیں مانگتا، لیکن مجھے اذیت تو نہ دو، رشتہ داری کے کم از کم تعلق کا تو خیال کرو، میں تمہارا رشتہ دار ہوں۔ یہ بھی اللہ نے تسلی کے لیے اتاری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے تھے یا اللہ، ایک تو دکھ یہ ہے کہ بات نہیں مانتے، ایک دکھ یہ ہے اذیت دیتے ہیں، مجھے تکلیف دیتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، کانٹے بچھاتے ہیں، ایک دکھ یہ ہوتا ہے کہ مجھے نبوت تو نے عطا فرمائی ہے، میری نبوت کو کیوں جھٹلاتے ہیں؟ نبوت تو عطائی چیز ہے، جسے اللہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ بھی تسلی کے لیے آیتیں اتاری سورہ یاسین کے شروع میں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے میرے پیغمبر پریشان نہ ہوا کریں، مجھے قرآن مجید کی قسم ہے، میں گواہی دے رہا ہوں کہ تو میرا سچا رسول ہے، آپ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ صراط مستقیم کا راستہ، وہ طریق مستوی کا راستہ، وہی اصلی ہدایت کا راستہ، جس نے تیری تابعداری کی وہ ہدایت کے راستے پر گامزن ہو گیا، اور جس نے تیری مخالفت کی اس کا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود تسلیاں دیتے تھے۔ جب آپ کی نبوت کے 9 سال گزر گئے یا 10 سال گزر گئے یا بقول بعض روایات کے 11 سال گزر گئے، اور آپ برابر تکالیف گزار رہے ہیں، برابر دشمنوں کی اذیتیں برداشت کر رہے ہیں، آپ بڑے پریشان رہتے تھے۔ ایک رات سوئے ہوئے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، میرے پیغمبر کھڑے ہو جائیں، تیار ہو جائیں،
جبرائیل اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے پیغام سنایا، اللہ پاک فرماتے میرے پیغمبر 10-11 سال تو نے بڑی تکلیف میں گزارے، تیار ہو جاؤ، میں آج رات تمہیں یہاں سے زمینوں کی سیر کراؤں گا، بیت المقدس دکھاؤں گا، آسمانوں پر لے جاؤں گا، ملائے اعلیٰ تک لے جاؤں گا، آسمانوں کی سیر کراؤں گا تاکہ میرے پیغمبر آپ کی ساری پریشانی ختم ہو جائے۔ مقصود یہ تھا کہ میرے نبی کو جو پریشانی ہے اتنی ساری تکلیف ختم ہو جائے۔ آپ بھی سیر کراتے ہوں گے اپنے دوست کو، اللہ نے بھی اپنے محبوب کو سیر کرائی، پر بڑی عجیب سیر کرائی۔ اس سیر کے 2 حصے ہیں، ایک کا نام ہے اسراء، ایک کا نام ہے معراج۔ اسراء کہتے ہیں رات کو لے جانا، رات کو چلنا، زمینوں پر چلنا، اور معراج عربی زبان میں سیڑھی کو کہتے ہیں، پوڑی، پوڑی سمجھتے ہو نا، سیڑھی۔ اللہ نے سیڑھی لگائی صخرہ بیت المقدس پر اور اپنے حبیب کو آسمانوں کی سیر کرائی، اس کا نام ہے معراج۔ اسراء کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ہے، جو میں نے آیات تلاوت کی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ اسراء ہے، اور معراج اس کا ذکر سورہ نجم میں ہے۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ اللہ کی قسم ہے، قرآن مجید کے ایک ایک حرف میں اتنے سمندر موتیوں کے چھپے ہوئے ہیں، میرے جیسا بیکار آدمی تو پوری زندگی لگا دے تو موتی ختم نہیں ہوں گے۔ ایک ایک لفظ میں اتنے موتی چھپے ہوئے ہیں، بس اشارہ کریں گے، صرف اشارہ، تاکہ آپ حضرات تھک نہ جائیں۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جگایا، کہتے ہیں رجب کا مہینہ تھا، حضرات کے بہت اقوال ہیں، بعض حضرات نے لکھا، مشہور بھی یہی ہے کہ 27 تاریخ تھی۔ آپ حتیم میں آرام فرما تھے یا بی بی ام ہانی کے گھر آرام فرما تھے، جناب جبرائیل علیہ السلام آپ کو وہاں سے زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے۔ بیت اللہ شریف کے سامنے زمزم کا کنواں تھا، وہاں آپ کو سلایا، آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے آپ کے قلب اطہر کو نکالا اور زمزم سے دھویا۔ یہ زمزم بڑا بابرکت پانی ہے۔ محدث سہیلی نے لکھا، زمزم کا مرتبہ حوض کوثر سے بھی اونچا ہے۔ اگر کوثر اعلی ہوتا تو اللہ اپنے نبی کا دل مبارک کوثر سے دھلواتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بس توجہ میری طرف رہے گی تو بات ذہن میں انشاءاللہ اترے گی، ادھر ادھر دیکھیں گے تو بات ذہن میں نہیں بیٹھے گی، کیونکہ یہ درس ہو رہا ہے۔ کس سے دھویا دل مبارک کو؟ آپ بولتے نہیں ہیں، زمزم شریف سے دھویا، یہ بڑا اعلیٰ پانی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دعا پڑھی کرو، زمزم جب پینے لگو دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یہ زمزم شریف کی دعا ہے۔ دعا آپ کون یاد کرے؟ یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی، دعا یاد کرنا۔ جس نیت سے زمزم پیو گے، زمزم پینے کے وقت جو آدمی جو جائز دعا کرے گا اللہ پاک دعا قبول فرمائیں گے۔ زمزم میں شفا ہے، زمزم بڑا عجیب پانی ہے، یہ ظاہر تو زمین پر ہوا ہے لیکن آ رہا ہے جنت سے۔ زمزم کا جو میٹیریل ہے نا، مادہ، وہ جنت سے آ رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے جنت میں، اور جو حوض کوثر ہے وہ بھی جنت سے آ رہا ہے، لیکن اس کا حوض بنا ہوا ہے میدان حشر میں، پرنالا لگا ہوا ہے، اس میں گر رہا ہے، آ جنت سے رہا ہے، وہ بھی جنت کی نہر ہے کوثر، اور یہ بھی جنت سے آ رہا ہے۔ اللہ کا نظام ہے۔ میں نے عرض کیا، ہر بات جو معجزہ ہے، عقل سے تو بالا تر چیزیں ہیں نا، عقل کو لاؤ گے تو پھر تو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ ایمان بالغیب تو کہتے اسی کو ہیں، دل مانے نہ مانے، دماغ تسلیم کرے نہ کرے،
مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو مانے. آپ مانیں گے یا نہیں؟ اور سے بولے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری پیش کی، اس کا نام ہے براق. بین البغار والحمار، گدھے اور خچر کے درمیان اس کا قد تھا. عرض کہ یا رسول اللہ اس پر سوار ہو جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سوار ہوئے. آپ براق پر سوار ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ سوار ہو گئے. میں بار بار بتاتا رہتا ہوں، بات کو ذرا سمجھا کریں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے مقرب ترین فرشتے ہیں. جاہل واعظ توہین کرتے رہتے ہیں، خیال کیا کرو. جاہل واعظ کبھی حضور علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں نا تو جبرائیل کی توہین کرتے رہتے ہیں. ان کو عقل نہیں ہے. مقرب ترین فرشتہ ہے جبرائیل علیہ السلام کا مقام بہت اونچا ہے، تمام ملائکہ کا سردار ہے. اللہ نے اس کی امانت، اس کی دیانت، اس کی شرافت، اس کی صداقت، اس کا قرب اور اس کی قوت اور طاقت کو قرآن میں بیان کیا ہے. اگر اس پہ اعتراض کرو گے تو یہ قرآن لانے والا تو جبرائیل ہے، وحی لانے والا تو جبرائیل ہے. بات مشکوک ہو جائے گی. بس اشارے سمجھتے جائیں. کتنے پیارے الفاظ ہیں جو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صفائی میں ارشاد فرمائے. لوگوں یہ جو قرآن ہے یہ میرا جبرائیل لایا ہے، اور اللہ نے لکھ کر نہیں دیا زبانی. اتنا اعتماد تو تھا جبرائیل پر اور اپنے پیغمبر پر اور پیغمبر کے صحابہ پر. یہ جبرائیل علیہ السلام کا پہنچایا ہوا ہے. انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. یہ جبرائیل فرشتہ بڑی امانت والا فرشتہ، بڑی دیانت والا فرشتہ، بڑی قوت والا فرشتہ، بڑی طاقت والا فرشتہ، قرآن مجید جبرائیل علیہ السلام کا پہنچایا ہوا. اللہ پاک نے فرمایا لوگوں جس طرح دنیا میں میرا محمد مطاع ہے اسی طرح جبرائیل آسمانوں میں مطاع ہے. جس طرح تم سب لوگ میرے نبی کے تابع دار ہو اس طرح آسمان کے سارے ملائکہ جبرائیل کے تابع دار ہیں. یاد رکھنا ہے، بڑی عظمت والا فرشتہ ہے، بڑی ہیبت والا فرشتہ. میں نے حدیث کی کتابوں کو اپنی ناقص معلومات کے مطابق کھنگالا. میری معلومات کے مطابق مجھے کہیں حدیث میں نظر نہیں آیا کہ کسی نبی نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا ہو. کوئی پیغمبر اس کو اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکا. اتنی عظیم ہستی کی توہین کرنا اچھی بات ہے. عرض کہ یا رسول اللہ براق پر سوار ہو جائیں. آپ سوار ہو گئے، حضرت جبرائیل بھی ساتھ سوار ہو گئے. بلکہ روایات میں ہے جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے آگے بیٹھے، آپ کو پیچھے بٹھایا. راز یہ تھا کہ جبرائیل راہبر ہے، محمد مہمان ہے. راہبر آگے ہوتا ہے، راستہ جو اس نے بتانا ہے. دوسرا راز یہ تھا سامنے سے کوئی دشمن نہ آئے، کوئی آئے گا تو حفاظت کا کام جبرائیل علیہ السلام کریں گے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہجرت کی رات جب صدیق اکبر حضور کے ساتھ جا رہے تھے، حضور علیہ السلام کے آگے بیٹھتے تھے، آگے چلتے تھے، کبھی دائیں دیکھتے تھے کبھی بائیں دیکھتے تھے کہیں دشمن نہ آ جائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بس اشارے کرتا جا رہا ہوں، آپ بات کو سمجھتے جائیں. آپ نے فرمایا براق عجیب جانور تھا، جہاں نظر پڑتی تھی اس کا قدم پڑتا تھا. کھجوروں والی زمین پر آئے، مجھے اترنے کا کہا، نماز پڑھیں، میں نے نماز ادا کی. جبرائیل کون سی جگہ ہے؟ یا رسول اللہ اس کو لوگ ابھی یثرب کہتے ہیں. آپ ہجرت کر کے آئیں گے، یہ آپ کا مسکن بنے گا، یہ مدینہ ہوگا. مدینے کی بڑی شان ہے، سبحان اللہ. مدینے کا بڑا مقام ہے، مدینہ شریف کا بڑا مرتبہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پچھلے درس میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں. ایسی مقدس زمین مدینہ شریف کی
قیامت کے قریب مدینہ شریف کی حفاظت کے لیے اللہ فرشتے خصوصی بھیجیں گے. دروازوں پر کھڑے ہو جاؤ، دجال میرے نبی کے شہر میں نہ آئے. ایسا عظیم شہر ہے یہ مدینہ شریف. پھر سوار ہوئے سواری پر، پھر آگے گئے بیت اللحم پر. بیت اللحم عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ. حضرت یہاں نماز پڑھیں. کل عیسائی کہیں گے ہمارے نبی کی شان بڑی ہے، وہ جہاں پیدا ہوئے اس کا مقام بہت اونچا ہے، اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے. اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے پیغمبر کو اس جگہ بھی لے جاؤں گا جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، تاکہ دنیا میں کوئی مقام اور شرف ایسا نہ رہے جو میرے محبوب کو حاصل نہ ہو. مقام طور پر لے گئے. طور جہاں موسیٰ کلیم اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے، اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی. میرے پیغمبر یہاں بھی نماز پڑھیں. یہودی یہ نہ کہیں کہ ہمارے نبی کی شان زیادہ ہے. وہ جگہ بھی اللہ نے دکھائی، نماز بھی ادا کروائی. اور آگے لے گئے، لوگوں کے حالات بھی دکھائے. بے نمازوں کی حالت، پتھروں سے مارا جا رہا ہے. سود کھانے والوں کا انجام، ان کے پیٹ میں جہنم کے جانوروں کو بھرا جا رہا ہے. بدکاروں کا انجام، وہ غلیظ گندے بدبودار کھانے پاخانہ کھا رہے ہیں. حلال پاکیزہ کھانا تیار ہے، وہ نہیں کھاتے. یہ وہ بدبخت ہیں جو حلال نکاح کے باوجود بھی بے حیائی کرتے ہیں. چوری کرنے والوں کا انجام، جھوٹ بولنے والوں کا انجام، بد زبانی کرنے والی عورتوں کا انجام، ان کی زبانوں کو جہنم کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے. تمام برائیوں کے انجام پیغمبر علیہ السلام کو معراج کی شب دکھائے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جایا گیا. جبرائیل علیہ السلام لے جا رہے ہیں. حدیث میں ہے آپ نے فرمایا میں کثیب احمر کے پاس گیا. ایک سرخ رنگ کی چٹان ہے، سرخ رنگ کی زمین ہے، سرخ رنگ کے پتھر ہیں. میں وہاں سے گزرا. میں نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا. فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِي، میں نے نبوت کی آنکھوں سے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. انبیاء قبر میں زندہ ہوتے ہیں. انبیاء زور سے بولیں. اور عبادت میں مشغول ہوتے ہیں. یہ عبادت فرض واجب نہیں ہے، تقرب کی عبادت ہے، اللہ کی خوشنودی کی عبادت ہے. موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، ان کو بھی میں نے دیکھا. بیت المقدس تشریف لے گئے. بیت المقدس کے دروازے کے باہر ایک چٹان ہے، حضرت جبرائیل نے براق کو وہاں باندھ دیا. اندر تشریف لے گئے. تحیت المسجد آپ نے ادا فرمائی، نفل. آپ نے فرمایا جو مسجد میں آئے تحیت المسجد ادا کرے، بڑا اجر و ثواب ہے اس کا. وہ ادا فرمائے. بعض علماء کہتے ہیں یہاں انبیاء سے ملاقات ہوئی، نماز پڑھائی. بعض کہتے ہیں اوپر چلے گئے، واپسی پر نماز پڑھائی. اور دل کو بھی یہ بات لگتی ہے کہ پہلے مقصودی کام آدمی کرتا ہے. جس کام کے لیے آیا ہے پہلے تو وہ کام ہونا چاہیے. تو مقصود تو تھا ملائے اعلیٰ پہ جانا، مقصود تو تھا اوپر جانا اور اللہ سے ہم کلام ہونا. تو آپ سیدھے اوپر جانے کے لیے تیار ہوئے. بیت المقدس میں ایک چٹان ہے، اس کا نام ہے صخرہ بیت المقدس. وہ جنت سے آئی ہے چٹان. میں نے کئی مرتبہ شاید یہاں بھی عرض کیا ہے، دنیا میں ہر چیز دنیا کی ہے، پر 3 چیزیں جنت کی ہیں. 3 چیزیں، ہر چیز دنیا کی ہے. میں بھی دنیا کا ہوں اور آپ بھی. بولیں صحیح، جلدی بولیں. لیکن 3 چیزیں دنیا میں، 3 چیزیں جنت کی ہیں. سبحان اللہ. 3 چیزیں. حجر اسود، یہ پتھر جنت سے آیا ہے. کہاں سے آیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے. جب حجر اسود کے کونے کے پاس آئے، اپنے بیٹے کو بھیجا، اسماعیل جاؤ اچھا سا پتھر لاؤ، میں اس کونے میں لگا دوں. ایک کونے میں شام کا پتھر لگایا، ایک کونے میں عراق کا پتھر لگایا، ایک کونے میں یمن کا پتھر لگایا. ایک کونا رہ گیا، اس میں کوئی اچھا سا پتھر لے آؤ. حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر ڈھونڈنے کے لیے گئے.
واپس آئے، ابا جان نے آنے سے پہلے پتھر چن کر لگا دیا، عرض کرتے ہیں ابا جی آپ نے تو مجھے بھیجا، میرا بھی انتظار نہیں کیا، بڑی جلدی پتھر لگا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تو پتھر ڈھونڈنے گیا تھا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، جنت کا پتھر لے کر آئے، کہا اسے یہاں لگا دو۔ یہ پہلے سفید تھا دودھ کی طرح اور چمکتا تھا ایسے، جہاں تک اس کی روشنی گئی وہاں حرم کی حدود قائم ہوئی، بڑا قیمتی پتھر ہے۔ ابا جی اس پتھر کی کیا شان ہے؟ میرے پیارے بیٹے یہ جنت سے آیا ہے، اتنا قیمتی پتھر جو آدمی بھی حجر اسود کا بوسہ لے گا قیامت کے دن یہ اس کے لیے گواہی دے گا۔ جو آدمی بھی حجر اسود کا بوسہ لے گا، جو آدمی بھی اسے محبت سے چومے گا، اللہ کی رضا کے لیے اسے چومے گا، حجر اسود میں تاثیر ہے جیسے سیاہی کو چوستا ہے، یہ مومن کے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ لیکن بھئی وہاں دھکے نہیں دینے، مارنا نہیں ہے کسی کو، لوگ دھکے دیتے رہتے ہیں ادھر۔ ایک مستحب عمل کے لیے یا سنت عمل کے لیے کسی کو ایذا دینا یہ حرام ہے، آرام سے جائیں، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ جنت سے آیا ہے۔ حجر اسود کہاں سے آیا ہے؟ دوسرا پتھر مقام ابراہیم، یہ بھی جنت سے آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ شریف بنا رہے تھے نا، دیوار اوپر ہو گئی تو ضرورت محسوس ہوتی تھی، کوئی سیڑھی ہونی چاہیے، تو لفٹ کا دور تو تھا نہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ نیچے سے کوئی پتھر لے آئیں، کوئی پھٹے لے آئیں، سیڑھی لے آئیں، گوہ بنائیں، کیسے اوپر چڑھیں؟ اللہ پاک نے جنت سے ایک پتھر بھجوایا، میرے خلیل اس پر کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو گئے۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب دیوار اوپر ہوتی تھی یہ پتھر خود بخود اوپر ہوتا تھا، جب حضرت نیچے جھکتے تھے پتھر خود بخود نیچے ہو جاتا تھا۔ میں نے کہا دنیا والوں نے لفٹ اسی کو دیکھ کر بنائی ہے، کیا سمجھے بات کو؟ یہ دو چیزیں جنت سے آئیں۔ تیسری چیز صخرہ بیت المقدس، بیت المقدس میں ایک چٹان ہے وہ بھی جنت سے آئی ہے، وہی چٹان اہل کتاب کا قبلہ ہے جس کے اوپر آج بیت المقدس کا گنبد بنا ہوا ہے، اس کے اندر چٹان ہے، اسی چٹان کے اوپر ایک اللہ پاک نے سیڑھی لگوائی۔ میں نے حدیث میں بڑا ڈھونڈا پر نہیں مل سکی یہ بات، وہ سیڑھی لکڑی کی تھی یا لوہے کی، سونے کی تھی یا چاندی کی، ابرجد کی تھی یا یاقوت و عقیق کی، اللہ جانتے کس چیز کی سیڑھی تھی۔ وہ سیڑھی لگائی اور وہ اپنے پیغمبر کو سیڑھی کے ذریعے سے بلند فرمایا، جبرائیل دائیں طرف، میکائیل بائیں طرف، 70,000 ملائکہ کی جماعت پیغمبر کے پیچھے ساتھ چل رہی ہے۔ کیا شان ہے نبی کی، ذرا شان کا اندازہ فرمائیں۔ آپ اس سیڑھی کے ذریعے آسمان پر بلند ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے آسمان کا دروازہ بند، جبرائیل نے دروازہ، آگے تو جبرائیل ہے نا، دروازہ کھٹکھٹا ہے، کون؟ جبرائیل۔ مما تیرے ساتھ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، سب کہو صلی اللہ ہو، 50 پڑھ دینے میں پائے، صلی اللہ ہو، یہ درود شریف ہے، پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الف الف مرہ بعدد کل ذرہ۔ جبرائیل ہوں، میرے ساتھ محمد عربی ہیں، خود نہیں آئے، اللہ پاک نے بلایا ہے، سبحان اللہ۔ دروازہ کھولا، مرحبا مرحبا، خوش آمدید، ہم تو انتظار کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، پانچویں آسمان پر، چھٹے آسمان۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے مقام متعین ہیں، مختلف نبی مختلف آسمانوں پر تشریف فرما تھے، ان کے ساتھ ملاقات۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، پیارے جسم والا، گندمی رنگ والا، سامنے سے دوڑتا ہوا آیا، جبرائیل تعارف کرا، اس آدمی کو بڑی جلدی ہے، یہ مجھے جلدی ملنا چاہتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کروایا، یا رسول اللہ ھذا ابو کا آدم، آپ کے ابا جان آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بیٹے کو سینے سے لگایا، محمد عربی کی پیشانی کو چوما، بوسہ دیا، مرحبا بالابن الصالح و بالنبی الصالح، خوش آمدید۔ میں نام سنتا رہا، محمد کریم میرا بیٹا ہے، آج اللہ نے ملاقات بھی کرا دی۔
حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات، حضرت یوسف کریم علیہ السلام سے ملاقات۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ نے فرمایا میں نے یوسف کو دیکھا، بڑا سونا جوان ہے یوسف۔ یار میں بڑا سوچتا رہا، اللہ دے نبی نے جدے بارے فرمایا بڑا سونا ہے، پتہ نہیں کتنا سونا ہوتی ہو، جدے بارے مدنی کریم فرما رہے کہ بڑا سونا جوان ہے، بڑا خوبصورت جوان ہے یوسف کریم۔ چھٹے آسمان پر گئے، موسیٰ کلیم سے ملاقات، بڑے روب و دبدبہ والا آدمی ہے، بڑا جلالی مزاج آدمی ہے۔ ساتویں آسمان پر گیا، بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ، فرشتے جس کا طواف کرتے ہیں، بیت اللہ کی محاذات میں اوپر بنا ہوا ہے، اس کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے خوبصورت چہرے والے آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ جبرائیل ان کا تعارف کروا، حضرت جبرائیل نے بتایا پیارے پیغمبر ھذا ابوکا و جدکا ابراہیم علیہ السلام، یہ آپ کے دادا بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بڑے ہی خوش ہوئے، سارے خوش ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے جب زمین پر بیت اللہ کو بنایا تھا، بیت اللہ بن گیا، دعائیں مانگی، ایک دعا یہ بھی کی تھی یا اللہ میں نے تیرا گھر بنا دیا، تیرا نام اللہ، تیرے گھر کا نام بیت اللہ، میرا نام ابراہیم خلیل اللہ، میرے بیٹے کا نام اسماعیل ذبیح اللہ، بیت اللہ کے لیے معلم بھیج جس کا نام ہو محمد الرسول اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر محمد کریم آئے گا، تیری دعا کا ثمرہ بن کے آئے گا، یا اللہ میرا بیٹا ہونا چاہیے، میری اولاد میں سے ہونا چاہیے، میرے خلیل میں تیری نسل میں سے پیدا کروں گا، یا اللہ میری اولاد میں سے ہوگا، کب آئے گا میں تو نہ دیکھ سکا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر تیری اولاد میں سے بھیجوں گا، تھوڑا صبر کرو، تیری ملاقات کراؤں گا، پر محبوب کو آسمانوں پر بلا کر کراؤں گا، کائنات کو پتہ چلے ابراہیم جیسا دادا کوئی نہیں ہے، محمد جیسا پوتا کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خلیل الرحمان کتنے خوش ہوئے ہوں گے بھائی پوتے کو دیکھ کر۔ میں کو تو تجربہ کہیں نہیں، میں کو پرانے بزرگ ہیں جیسے پترے کنے پوترے زیادہ پیارے لگتے ہیں، آدم پوتے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، سچ ہے؟ سفید داڑھی والے حضرات بولیں، سچ ہے یا نہیں ہے؟ چلو جن کی داڑھی ہے وہ بولیں، جن کی نہیں ہے اللہ ان کو رکھنے کی توفیق دے، زور سے امین کو۔ پرانے بزرگ میں سے پوترے دوہترے زیادہ پیارے لگتے ہیں اپنی اولاد میں، سچ ہے؟ آپ نے فرمایا میں سدرۃ المنتہا تک گیا، وہاں ایک بیری کا درخت ہے جس کے پتے ہاتھی کے کانوں سے بڑے ہیں، اس پر سونے کے پروانے گر رہے تھے، بڑا پرسکون ماحول تھا، عجیب کیفیت تھی۔ میں وہاں گیا، وہاں سے مجھے آگے جانے کا جب حکم ملا، میں نے دیکھا جبرائیل جو مکے سے میرے ساتھ آیا تھا وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ میں نے کہا جبرائیل کیا ہوا؟ کہا آقا بس میری ترقی کی منتہا ہے، میں آگے نہیں جا سکتا۔ میں نے پہلے عرض کیا نوری ہے، نوری ملائکہ کا سردار ہے، سید الملائکہ ہے، اور میرے آقا نے فرمایا میں نے اسی مقام پر، توجہ کرنا، میں نے اسی مقام پر حضرت جبرائیل کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا، اور آپ نے فرمایا میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا، یہ بھی میرے آقا کی شان ہے، ورنہ کوئی نبی جبرائیل کو اصلی شکل میں، زور سے بولیں، بلند آواز سے بولیں۔ آپ نے فرمایا میں نے جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھا، 2 مرتبہ میں نے جبرائیل کو دیکھا۔ ایک مرتبہ دیکھا زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی ہے جس پر وہ تشریف فرما ہے، حضرت جبرائیل کے وجود سے ساری فضا بھری ہوئی ہے۔ جس خالق کی مخلوق کتنی بڑی ہے تو خالق کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ اکبر، کہہ دیں اللہ اکبر، یہ جملہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا میں نے جبرائیل کو ایک اور موقع پر اصلی شکل میں دیکھا، اس کے 600 پر ہیں، جب اس نے 2 پر پھیلائے، ایک مشرق تک چلا گیا ایک مغرب تک چلا گیا، صرف 2 مرتبہ دیکھا، زیادہ بھی نہیں دیکھ سکا، تو اور کوئی نبی تو دیکھ ہی نہیں سکا۔ اتنی عظمت والا فرشتہ ہے، یہ جاہل ملا تھا اس کی توہین کرتے رہتے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے، آپ خیال کریں گے نا۔ آپ نے فرمایا مجھے آگے جانے کا حکم ہوا، میں آگے بڑھا، جبرائیل پیچھے ہٹا۔ جبرائیل تو رفیق سفر تھا، پیچھے کہاں جا رہے ہیں؟
اس نے کہا یا رسول اللہ میں نوری ہوں، نوری ملائکہ کا سردار، پر میری ترقی کی منتہا ہو گئی، میں آگے ملتان کے دوستوں مجھے کہنے کی اجازت دو، حضرت جبرائیل کا بڑا مقام ہے، حضرت جبرائیل کا بڑا مرتبہ، حضرت جبرائیل کی بڑی شان ہے، حضرت جبرائیل فرشتہ ہے، مقرب ہے، فرشتوں کا سردار ہے، آسمان میں مطاع ہے، ساری بات صحیح ہے، لیکن جبرائیل کی ترقی کی منتہا ہو گئی۔ آؤ میں آپ کو آپ کے آقا کی شان بتاؤں۔ اللہ نے حضور کو آمنہ کا بیٹا بنایا، عبداللہ کا فرزند بنایا، عبد المطلب کا پوتا بنایا، آدم کی اولاد میں سے بنایا۔ حضور انسان ہے، کائنات کے انسانوں کے سردار۔ میرے آقا جہاں تشریف لے گئے وہاں جبرائیل نہیں جا سکا۔ حضور کے کندھے مبارک پر جو مکے کی بنی ہوئی روئی والی چادر تھی، جہاں وہ چادر پہنچی وہاں جبرائیل کا نور نہیں پہنچا۔ جہاں جبرائیل کے تو پر جلتے ہیں میرے تو حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے جبرائیل اگر میں آقا کے ساتھ ہوتا میں جل جاتا، پیچھے نہ ہٹتا۔ یہ جو صدیق کا عشق ہے نا، جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آگے بڑھا، جب میں آگے گیا تو میں تنہا تھا، مجھے خلوت کا احساس ہوا۔ کس کا احساس ہوا؟ پیچھے تو جبرائیل ساتھ تھا، اب تو میں اکیلا جا رہا ہوں۔ مجھے خلوت کا احساس ہوا، کاش میرے ساتھ کوئی ساتھی تو ہوتا۔ جب مجھے خلوت کا احساس ہوا، توجہ کرائے وہ ملتان علیہ، جب مجھے خلوت کا احساس ہوا میں بلندی کی طرف جا رہا تھا، اچانک میرے کان میں ابو بکر صدیق کی آواز آئی۔ کس کی آواز آئی؟ بولیں کس کی؟ اور صدیق کو کیسے پیچھے چھوڑو گے؟ صدیق نبی کا وہ ساتھی جب کائنات میں کوئی ساتھی نہیں تھا، یہ نبی کا ساتھی تھا۔ کوئی موقع ایسا ہے جہاں صدیق ساتھ نہ ہو؟ اذ یقول لصاحبہ، یہ تو صاحب ہے، اس کو اللہ نے صاحب کہا ہے، میں نے تو نہیں کہا۔ تو صدیق کی آواز آئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں صدیق کی آواز سن کر میرا دل تو مانوس ہو گیا، لیکن مجھے بڑا تعجب ہوا صدیق کیسے آ گیا میرے سے پہلے؟ میں تو اسے مکے میں چھوڑ آیا تھا، یا اللہ ابو بکر صدیق کیسے آیا؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر صدیق نہیں آیا، صدیق تو مکے میں اپنے گھر میں سویا ہوا ہے۔ یا اللہ اس کی آواز کیسے؟ اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر تیری جو صدیق سے دوستی ہے تو صدیق سے زیادہ مانوس ہے، آپ کو صدیق کی آواز میں نے فرشتے کے ذریعے سنوائی تاکہ آپ کی خلوت کا احساس ختم ہو، آپ کا دل مانوس ہو جائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا بھی محبوب ہے، مصطفیٰ کا بھی محبوب ہے، اور علی المرتضیٰ کا بھی محبوب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میں ساری دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کو جمع کروں، اکیلے صدیق کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھوں، ساری دنیا کا ایمان صدیق کے ایمان سے کم ہو جائے گا، صدیق کا ایمان سب سے بڑھ جائے گا۔ اتنا قیمتی ایمان ہے صدیق کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نانا صحیح تو ساری زندگی یہ جملے تو کو سنے رہن نا، بارہ وچ نبی دے کٹھے، بارہ وچ نبی دے کٹھے، شارہ وچ نبی دے کٹھے، غارہ وچ نبی دے کٹھے، مزار وچ نبی دے کٹھے، حوض کوثر تے نبی دے کٹھے۔ ایک واقعہ معراج رہ گیا تھا جس میں صدیق پیغمبر کے ساتھ نہیں تھا، اللہ نے وہاں بھی صدیق کی آواز سنوا دی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ صدیق پیچھے رہ گیا ہے، بھئی صدیق کو نبی سے کیسے جدا کرو گے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ زور سے بولیں، بلند آواز سے بولیں، کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا میں آگے گیا، صریف الاقلام، وہاں قلموں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، آواز، باتیں تقدیر کی لکھی جا رہی تھیں، نقل کی جا رہی تھیں، احکامات منتقل ہو رہے تھے۔ یہ جی میں ہیڈ کوارٹر نہیں ہوندا، اوپر سے احکامات آتے ہیں تو پھر نیچے اترتے ہیں۔ پھر اللہ مجھے بلندی پر لے گیا جہاں اللہ کو منظور تھا، کہاں لے گیا اللہ ہی جانتا ہے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، بس لے گیا، اللہ نے اپنے قریب کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب میں اللہ کے دربار میں پہنچا، بعض علماء کہتے ہیں آپ نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، علامہ انور شاہ صاحب نے لکھا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے،
حدیث میں انی رأیت النور الاعظم، میں نے نور اعظم کو دیکھا۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں خدا نے جس پیغمبر کے جسم اطہر میں وہ طاقت پیدا کر دی کہ وہ جسم ایک لمحے میں بیت اللہ سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے آسمانوں تک چلا گیا، اللہ نے اس نبی کی نظر میں، اس نبی کی بصارت میں بھی وہ طاقت پیدا کر دی کہ اس پیغمبر نے اپنی ان آنکھوں سے بھی رب کا دیدار کیا۔ اللہ قادر ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا جب میں اللہ کے دربار میں پہنچا نا تو سب سے پہلے میں نے سجدہ کیا۔ اللہ اکبر، کیسا عظیم سجدہ ہوگا۔ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، یہ تو لباس مجاز کہہ رہا تھا نا، وہ کسی صورت تو نظر آ یا اللہ میں تجھے سجدہ کروں، تو وہ سجدہ کرنے کا اصل مزہ تو وہاں آیا ہوگا۔ اللہ کے دربار میں میں نے سجدہ کیا، کائنات کو پتہ چل جائے اتنی بلندی پر پہنچنے کے باوجود میں عابد ہوں، وہ میرا معبود ہے۔ بیماری نہ لگ جائے کہ وہاں جا کر خدا اور مصطفیٰ میں فرق نہیں رہا، یہ نہیں ہونا چاہیے عیسائیوں کی طرح۔ یہ نہ کہہ لے بھائی بس یہ تو خدا بن گیا ہے، وہاں جا کر بھی یہ عبد ہے، وہ اس کا معبود ہے۔ سجدہ کیا، بڑا لمبا سجدہ۔ جواب آیا میرے پیغمبر سر تو اٹھاؤ، آج تو ملاقات کا دن ہے، آج تو محبوب ملنے آئے ہو۔ سبحان، میرے محبوب ملاقات کے لیے جو آئے ہو کوئی تحفہ بھی لائے ہو کہ نہیں لائے؟ آپ فرماتے میں نے عرض کیا یا اللہ میں کیا لا سکتا تھا، تیری شان اللہ کل شیء قدیر ہے، تیرا حکم یہ ہے کہ تو ارادہ کرے تو کائنات بن جائے، میں تیرے لیے کیا لا سکتا تھا؟ کھانے سے پاک، پینے سے پاک، تیری ذات سونے سے پاک، تکنے سے پاک، کیسی شان ہے اللہ پاک۔ ساری کائنات کو بنایا، خود بننے سے پاک، ساری کائنات کو وجود دیا ہمارے جیسے وجود سے پاک، ساری دنیا کو اللہ پاک کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک، ساری دنیا کو پلاتا ہے، خود پینے سے پاک، لوگوں کو اولاد دیتا ہے، خود اولاد سے پاک، لوگوں کے لیے بیویاں حلال کر دی، خود بیویوں سے پاک، ساری دنیا کو سلائے، خود سونے سے پاک، لوگوں کو اونگ آئے، وہ اونگنے سے پاک، ساری دنیا تھک جائے، وہ تھکنے سے پاک، محتاجی سے پاک، بیماری سے پاک، پریشانی سے پاک، مشورے کا بھی محتاج نہیں، ارادہ کرے تو بن جائے۔ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ پاک تھا، جب کچھ ہے تو اللہ پاک ہے، جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ پاک پھر بھی موجود ہوں گے۔ جب ساری کائنات فنا ہو جائے گی اس پر فنا نہیں ہے، اس پر موت نہیں ہے، اس میں عیب نہیں ہے، اس میں کمزوری نہیں ہے، اس میں تھکن نہیں ہے، اس میں بیماری نہیں ہے، اس کو پریشانی نہیں ہے، اس میں احتیاجی نہیں ہے۔ وہ ساری کائنات اگر اس کی منکر بن جائے تو اس کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں۔ اتنی عظیم شان والا اللہ، اللہ کی کبریائی کو بیان کرے ایمان تازہ ہوگا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ زور سے بولیں، اونچا بولیں۔ یا اللہ تیری ذات علی کل شیء قدیر، میں کیا لا سکتا تھا؟ میں دنیا سے آیا، میرے حبیب آخر کچھ تو لائے ہوگے نا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا میں اللہ کا بندہ ہوں، بندے کی طرف سے رب کے لیے تحفہ اگر ہو سکتا ہے تو عاجزی کا تحفہ ہو سکتا ہے، عبادت کا تحفہ ہو سکتا ہے، انکساری کا تحفہ ہو سکتا ہے، اس کی تعریف کا تحفہ ہو سکتا ہے۔ تو میں نے 3 تحفے عرض کیے۔ کتنے تحفے بولے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے اللہ، زبانی باتیں بھی تیرے لیے، مالی باتیں بھی تیرے لیے، جانی باتیں بھی تیرے لیے، میں سجدہ کروں تیرے لیے، میں رکوع کروں تیرے لیے، میں مال خرچ کروں تیرے لیے، میں زبان سے تعریف کروں، سب کچھ تیرے لیے۔ اللہ پاک کو محبوب کے تحفے پسند آئے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب، اے میرے پیارے لبیب، اگر 3 تحفے لائے ہو میں بھی 3 تحفے عطا کرتا ہوں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری سلامتی تیرے لیے، میری رحمتیں بھی تیرے لیے، میری برکتیں بھی تیرے لیے۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ 3 تحفے سنے نا، محبت، امت کی محبت کا اندازہ فرمائے کتنا آپ کو یہ جذبہ اور یہ فکر آپ پر کتنی غالب تھی۔ فوراً عرض کرتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ تیری رحمتیں برکتیں صرف میرے لیے نہ ہوں، میری امت کے سارے نیک لوگوں کے لیے رحمتیں۔ حالانکہ جب محب اور محبوب کے درمیان ملاقات ہو تو غیر کا تصور ہی نہیں ہوتا، ہوتا ہے؟ بولو۔ لیکن اندازہ کریں کہ محبوب اور محب کی ملاقات ہے، امت کو ساتھ یاد فرما رہے ہیں، امت کو ساتھ یاد فرما رہے ہیں۔
پھر عرض کیا یا اللہ یہ تو 3 تحفے میرے لیے، تو میری امت کے لیے بھی تحفہ ہونا چاہیے. تو اللہ پاک نے امت کے لیے 3 تحفے عطا فرمائے. کتنے تحفے؟ زور سے بولیں. پہلا تحفہ میرے پیغمبر میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے، تیری امت کا جو شخص میرے ساتھ شریک نہیں بنائے گا، شرک نہیں کرے گا، میرا وعدہ ہے اس کی مغفرت کروں گا. کیا کروں گا؟ زور سے بولیں. شرک نہ کرے، شرک کی معافی نہیں ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بھاری گناہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک، آیت یاد ہے نا؟ ان اللہ لا یغفر، تھوڑی جی کوڑی آیت ہے، کڑوی لگتی ہے. اللہ چاہیں گے شرک کے مادہ گناہ معاف کریں گے، شرک کی معافی. مشرک پکا جہنم میں جائے گا. یہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے، خدا مشرک کو کبھی معاف نہیں کرتا. تو میرے پیغمبر تیری امت کے لیے پہلا تحفہ تو یہ ہے، جو شرک نہیں کرے گا اس کی مغفرت کروں گا. دوسرا تحفہ سورت بقرہ کی آخری آیات، وہ آپ حضرات خود بھی یاد کریں، بچوں کو بھی یاد کرائیں. وہ بڑی بہترین دعا ہے جو سورہ بقرہ کے آخر میں ہے. وہ اللہ پاک نے خود سکھائی ہے کہ میرے پیغمبر آپ کے جس امتی سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، چھوٹی ہو یا بڑی، میں دعا کا طریقہ بھی خود سکھا رہا ہوں. ان انداز میں مجھ سے مانگو گے میں مغفرت کر دوں گا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا. اے اللہ ہمیں معاف فرما، واغفر لنا ہماری بخشش فرما، ورحمنا ہم پر رحم فرما. یہ اہم دعا ہے یا نہیں ہے؟ زور سے بولیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالی کا خواب میں 99 مرتبہ دیدار ہوا. کتنی مرتبہ؟ 99 مرتبہ میں نے اللہ کو دیکھا. میرے دل میں خیال آیا اگر اب اللہ کا دیدار مجھے ہوا تو میں یہ بات ضرور عرض کروں گا، باری تعالیٰ تو اپنے بندوں کی کیسے مغفرت کرے گا، اپنے بندوں کو کیسے معاف کرے گا؟ یا اللہ یہ راز ہی بتا دے. حضرت فرماتے میں سوچتا تھا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے میں سوچتا تھا کہ ایک رات پھر مجھے اللہ کا دیدار ہو گیا. اب جب دیدار ہوا تو میں نے یہ درخواست سامنے عرض کر دی، یا اللہ تو اپنے بندوں کی کیسے مغفرت کرے گا، تو اپنے بندوں سے کیسے راضی ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا ابو حنیفہ جو آدمی میرے سامنے عاجزی کرتا ہے، روتا ہے، انکساری کرتا ہے اور میری تعریف کرتا ہے، میں اسے معاف کروں گا. اللہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمتیں ہوں. حضرت ابو حنیفہ کی قبر انور پر عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ اپنی تعریف کے جملے خود ہی ارشاد فرما دیں تو میں یاد کر لوں. اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بتائی، امام صاحب نے یاد فرمائی، لیکن ان دعا کون یاد کرے؟ دعا تھوڑی لمبی ہے. خدا کی قسم ایسی عجیب دعا ہے اگر آپ عربی جانیں تو آپ تڑپ جائیں. اللہ کی توحید کے جملے ہیں، اس کی کبریائی کے جملے ہیں، اس کی وحدانیت کے جملے ہیں. سنا دوں؟ یاد کرو گے؟ سنا دوں برکت کے لیے. اللہ کے نبی وتر میں یہ دعا بھی پڑھتے تھے، بڑی پیاری دعا ہے. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما آتیت وقنا شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من آدیت تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین. یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، یاد کریں گے؟ مشکل بات ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا اللہ بندوں سے کیسے راضی ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا میں ایک دعا ہے، میرا جو بندہ یہ دعا روزانہ پڑھے گا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، میں اس کی مغفرت کر دوں گا. توجہ ہے؟ الفاظ پڑھ دوں برکت کے لیے، بڑی پیاری دعا ہے.
اللہ پاک نے فرمایا ابو حنیفہ یہ دعا ہے جو بندہ روزانہ پڑھے گا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا. سبحان العبد العبد سبحان الواحد الاحد سبحان الفرد الصمد سبحان رافع السماء بغیر عمد سبحان من بسط الارض على ماء جمد سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عدد سبحان من قسم الرزق ولم ينس احد سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یاد کی تھی وہ اکثر بندے نیندر پائے بیٹھے میں کو ترجمہ تو ہو جائے گا لیکن وہ روح نہیں، جو الفاظ میں روح چھپی ہوئی ہے نا وہ نہیں بیان ہو سکتی. جی سبحان العبد العبد میں پاکی بیان کرتا ہوں اس اللہ پاک کی. سبحان سبحان میں پاکی بیان کرتا ہوں، تسبیح بیان کرتا ہوں، تعریف کرتا ہوں، کبریائی بیان کرتا ہوں، حمد کرتا ہوں، تقدیس بیان کرتا ہوں، تحلیل تکبیر بیان کرتا ہوں. میں تسبیح بیان کرتا ہوں اللہ پاک کے مبارک نام کی. جب کچھ نہیں تھا تو اس وقت بھی موجود تھا، جب کائنات میں کچھ نہیں ہوگا اللہ پاک پھر بھی موجود ہوں گے. شروع سے ہے اور ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. سبحان الواحد الاحد اللہ پاک کی ذات واحد ہے، احد ہے. کوئی چیزیں مل کر اس کا وجود نہیں بنا، اس کے وجود سے کوئی چیز علیحدہ نہیں ہو سکتی، اس کے جسم میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، اس کے جسم سے کوئی چیز الگ نہیں ہو سکتی. اس کی ذات واحد ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، ایک ہے، نرادھار ہے. سبحان الفرد الصمد ساری کائنات اس کی محتاج. اللہ پاک صمد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اچھا یہ نہیں ہے؟ زور سے بولو، اونچے بولو. میں بھی اس کا محتاج، آپ بھی اس کے محتاج، مرد اس کے محتاج، عورتیں اس کی محتاج، انسان اس کے محتاج، فرشتے اس کے محتاج، جنات اس کے محتاج، حیوانات اس کے محتاج، جانور اس کے محتاج، حشرات الارض اس کے محتاج، پرندے درندے چرندے اس کے محتاج، زمین و آسمان اس کے محتاج، علماء اس کے محتاج، اولیاء اس کے محتاج، انبیاء اس کے محتاج، جناب محمد کریم بھی اس کا محتاج، ساری دنیا اس کی محتاج ہے. اللہ کی قسم وہ کسی کا محتاج نہیں. یہ سمجھ کا معنی کر رہا ہوں، سمجھ کا معنی ہے سبحان الفرد الصمد. سبحان اللہ سبحان رافع السماء بغیر عمد. پاکی بیان کرتا ہوں اس اللہ کی. پاک ہے وہ ذات جس نے آسمانوں کو بغیر تھمبے کے بنایا، بغیر سہارے کے بنایا، بغیر پلر کے بنایا. کوئی اتنی بڑی چھت بنا سکتا ہے؟ بولو تو صحیح. اور نظر تو اٹھاؤ آسمان کو. اللہ پاک نے قرآن مجید میں دعوت دی میرا بندہ کبھی میری قدرتوں کو بھی دیکھ لے. یا اللہ میں تو روزانہ دیکھتا ہوں. فرمایا نہیں نہیں، بڑا تو نا انصاف ہے، بے غوری سے دیکھتا ہے، توجہ سے نہیں دیکھتا نا. یا اس وقت دیکھتا ہے جس وقت تیرا کوئی اپنا کام ہو. اپنے کام کاج کو چھوڑ، اپنی مصروفیات کو چھوڑ، اپنی ضروریات کو چھوڑ. کبھی رات کی تنہائی میں، کبھی رات کے سناٹے میں، کبھی رات کے اندھیرے میں، کبھی دن کے سویرے میں فارغ ہو کر میرے آسمان کو توجہ سے دیکھ. فرج البصر، یہ صورت ملک پڑھ رہا ہو. فرج البصر یا اللہ اے ملتان والے تابن اثر روزانہ آسمان وے دیں. اللہ پاک نے فرمایا کسی اور کام سے دیکھتے ہوں گے. ان کو جب بارش کی ضرورت ہوتی ہوگی تو پھر دیکھتے ہوں گے بادل آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، ہوا چل رہی ہے یا نہیں چل رہی. اپنا کام کاج ہو دیکھتے ہوں گے. میری قدرت کو دیکھنے کی نیت سے دیکھو. فرج البصر یا اللہ ہم دیکھتے ہیں. فرمایا نہیں نہیں، سمر جیل بسر پھر توجہ سے دیکھ. دیکھتا رہے دیکھتا رہے دیکھتا رہے. ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، مجھے اپنی الوہیت کی قسم ہے، مجھے اپنے معبود ہونے کی قسم ہے، مجھے اپنے خالق ہونے کی قسم ہے. تم سارے میری قدرت کو دیکھو، میرے آسمان کو غور سے دیکھو. دیکھتے رہو دیکھتے رہو. تمہاری نظریں تھک جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، لیکن تمہیں میری قدرت کے اندر عیب نظر نہیں آئے گا. سبحان اللہ سبحان رافع السماء بغیر عمد. تھک گئے ہو؟
میرے خیال تھک گئے ہو، بولو تھک گئے ہو. سبحان من بسط الارض علی ماء جمد، پاک ہے وہ ذات جس نے زمین کو پانی پر جما دیا. 3 حصے پانی، 1 حصہ خشکی. 1 حصہ پانی پر ٹھہر سکتا ہے؟ بولیں ٹھہر سکتا ہے؟ اس کو کون پیدا کرنے والا ہے؟ پھر اس کو جمانے والا کون ہے؟ زمین پر اللہ پاک نے پہاڑ بنا دیے، میخیں ٹھوکی تاکہ زمین حرکت نہ کرے. اے زمین ساکن ہو جا، اے زمین ٹھہر جا، اے زمین ٹھہر جا، حرکت نہیں کرنی. میرا بندہ آئے گا، مکان بنائے گا، تو نے حرکت کی، اس کی محنت ضائع ہو جائے گی. دکانیں کیسے چلائے گا؟ کھیتی باڑی کیسے کرے گا؟ ہل کیسے چلیں گے؟ پیداوار کیسے آئے گی؟ اگر زمین حرکت کرتی، باقی باتیں چھوڑو، میں اور آپ چل بھی نہیں سکتے تھے. یہ اس کی مہربانی ہے یا نہیں ہے؟ زور سے بولیں. تو پھر اس کی تعریف ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اس کی تسبیح ہونی چاہیے کہ نہیں؟ زور سے بولیں. آ گیا سبحان من خلق الخلق فآساہ مدد، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی مخلوق کو بنایا، جس نے مخلوق کو پیدا کیا، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. اسے پتہ ہے کتنی مخلوق ہے اور کہاں کہاں رہتی ہے. کیڑے کہاں رہتے ہیں، مچھلیاں کہاں رہتی ہیں، پرندے کہاں رہتے ہیں، انسان کہاں رہتے ہیں، جنات کہاں رہتے ہیں، فرشتے کہاں رہتے ہیں، مخلوق کہاں ہے. حفاظت بھی کرتا ہوں، روزی بھی دیتا ہوں. روزی بھی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے گئے، راستے میں ایک کیڑا اٹھایا، ڈبیا میں بند کر لیا، جیب میں ڈالا. یا اللہ تیری مخلوق کہاں ہے؟ فرمایا میرے کلیم مجھے پتا ہے کہاں ہے. یا اللہ روزی بھی دیتا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں روزی بھی تو دیتا ہوں. یا اللہ آج روزی دے دی؟ فرمایا سب کو دے دی. یا اللہ کوئی مخلوق رہ تو نہیں گئی؟ نہیں میرے کلیم میں بھولتا نہیں ہوں. بھولنے سے پاک، تھکنے سے پاک، نسیان سے پاک، لا علمی سے پاک. میرے کلیم میں نے سب کو دے دی. یا اللہ ایک تیری مخلوق بھوکی ہے، اس کو روزی نہیں ملی، وہ کہاں ہے میرے کلیم؟ حضرت نے وہ ڈبیا نکالی، اللہ کے سامنے پیش کروں کہ کیڑا بھوکا ہے، اس کو روزی نہیں ملی. جب حضرت کلیم اللہ نے وہ جیب سے ڈبیا نکالی، دیکھا تو کیڑا سبز پتا منہ میں چبا رہا تھا. نعرہ مارو تو چس نال مارو، بے چسڑا کیا، جانتا بھی ہے روزی بھی. زور سے بولو، اونچا بولو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری بڑی حکومت ہے، اجازت دے میں تیری مخلوق کو سال روزی کھانا کھلاؤں. فرمایا میرے پیغمبر میری مخلوق ہے، اس کو تو سال تک نہیں کھلا سکتا. مہینے کی اجازت؟ فرمایا نہیں. 15 دن کی اجازت؟ میرے پیغمبر آپ کے بس کی بات نہیں. 1 ہفتہ؟ فرمایا نہیں. یا اللہ 1 دن تو کھلا سکتا ہوں. میرے پیغمبر تو میری مخلوق کو 1 دن بھی نہیں کھلا سکتا. یا اللہ ایک ٹائم تو کھلا سکتا ہوں. چل میرے پیغمبر تیرا شوق ہے تو پھر کھلا دے. یا اللہ اجازت دے میں انتظام تو کر لوں. اللہ پاک نے فرمایا میں نے کبھی اپنے بندوں کو کہا ہے آج ٹھہرو میں انتظام کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اللہ نے کبھی کہا ہے دکانداروں آج گاہک نہیں آئے گا، آج انتظام ہو رہا ہے. ایسے ہوتا ہے؟ اس سال زمین فصل نہیں دے گی، بھئی تھکی ہوئی ہے اس کو ریسٹ کرنے دو. کبھی ایسے ہوتا ہے؟ بولو. کبھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے 1 دن تمہاری آنکھیں نہیں دیکھیں گی، آنکھیں تھک گئی ہیں ذرا آرام کر لیں؟ کبھی کہا ہے؟ بولیں. روزانہ صبح دوپہر شام 6 دفعہ ہم چائے پیتے ہیں، 3 دفعہ کھانا کھاتے ہیں. کبھی ہماری زبان نے، منہ نے، حلق نے، معدے نے ہمیں کہا ہے میں تھکا ہوا ہوں بس کرو بھائی، ٹھونستے جا رہے ہو. مخلوق پیدا کی، جانتا بھی ہے، روزی بھی. زور سے بولو، محبت سے کہو سبحان اللہ. محبت سے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان من قسم الرزق ولم ینس احد، پاک ہے وہ ذات جو اپنی مخلوق میں روزی تقسیم کرتا ہے لیکن کسی کو بھولتا نہیں ہے، بھلا دیتا ہے. زور سے بولیں. یا اللہ اتنا بڑا نظام، زمین تو نے بنائی، آسمان تو نے بنائے، درخت تو نے پیدا کیے، پہاڑ تو نے بنائے،
حیوانات تو نے پیدا کیے، انسان تو نے پیدا کیے، یا اللہ مخلوق پیدا کی، روزی دیتا ہے، یا اللہ اتنے بڑے کام اکیلے کرتا ہے، یا تیرا کو خاندان، کو بیوی، کو قبیلہ، کو اولاد بھی ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا نہیں میرے بندے، میرے بارے میں یہ عقیدہ یاد رکھ لو، سبحان الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد، پاک ہے وہ ذات جس کی نہ بیوی ہے نہ کوئی بچے ہے۔ اگر تمہاری اولاد نہ ہو تمہارے لیے عیب ہے، میری اولاد ہو تو میرے لیے عیب ہے۔ میری اولاد کوئی نہیں، میری بیوی، جس نے اپنی بیوی نہیں بنائی، جس نے اپنی اولاد، زور سے بولیں، جس نے اپنے بھائی، جس نے اپنی بہنیں، جس کا چاچا ماما، زور سے بولیں یا اللہ، اور کوئی نہیں، کم از کم تیرا ابا اما تو ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا نہ میرے بندے، مجھے اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا۔ سبحان الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ میری اولاد ہے، نہ میرا ماں باپ ہے، نہ میرا خاندان ہے، نہ میرا قبیلہ۔ فیصلے کی بات یہ ہے کہ ولم یکن لہ کفوا احد، میرے برابر کوئی نہیں، میرا ہمسر، میری مثال، میری نظیر، میرے جیسا آئے۔ حافظ نے کیا خوب لکھا ہے، حافظ نے۔ اب فارسی کون سمجھے، وہ عربی تھی تو یہ فارسی ہے۔ ایک بیت میں، ایک قطعے میں سورت اخلاص کا ترجمہ کر دیا۔ میرا خیال ہے شاید اللہ اس سے راضی ہو جائے گا اسی وجہ سے۔ عجیب بات اس نے لکھی، میرے دل کو بہت لگی، سنا دوں۔ اللہ تعالیٰ کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے، مولا اے بہر کار حقیقت کل ہو اللہ احد، وہ نگاہ بانے تنو جانے تو اللہ الصمد، لم یلد یا رب لم یولد بہر جا دستگیر، لم یکن حافظ ترا ناصر لہو کفوا احد۔ ہوں تو صاحب سو این ترجمہ کر کے رکھنا، ترجمہ کرا، اصل بات تو رہ جائے گی، اصل بات تو زور سے بولیں۔ معراج کی شب اللہ نے فرمایا میرے حبیب تیری امت کے 3 تحفے، ایک تحفہ شرک نہیں کریں گے، مغفرت کروں گا، دوسرا تحفہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات پڑھیں گے، مغفرت کروں گا، تیسرا تحفہ 50 نمازیں۔ کیا آپ تحفے لے کر واپس تشریف لائے؟ چھٹے آسمان پر کلیم اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت حال تو سنائے کیسے رہا سفر؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حال سنایا۔ تحفے میں نے پیش کیے، امت کے لیے 3 تحفے لایا ہوں۔ حضرت کلیم اللہ پر اللہ کی بے انتہا رحمتیں ہوں۔ عرض کیا حضرت باقی تو ٹھیک ہے، 50 نمازاں نگل بڑی اوکھی ہے، میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں، 2 نمازیں نہیں پڑھتے تھے، تو آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھیں؟ واپس تشریف لے جائیں، شاید راز بھی ہوگا محبوب اور محب کی ملاقات کا کہ میرا حبیب بار بار آتا رہے، ملاقات ہوتی رہے۔ کیا خیال ہے، دیدار ہوتا رہے کہ نہیں؟ زور سے بولیں، اونچا بولیں، سبحان اللہ۔ واپس تشریف لے گئے، یا رب خفف، یا اللہ ہے تو تحفہ تھوڑا وزنی زیادہ ہے، میری امت بوجھ نہیں اٹھا سکتی، تھوڑا ہلکا فرما دے۔ نمازیں کچھ کم ہو گئیں، پھر آئے، پھر کلیم اللہ نے بھیجا، پھر آئے، پھر بار بار جاتے رہے، 5 10 نمازیں کم ہوتی رہیں، حتیٰ کہ نمازیں 5 رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کو جزا عطا فرمائے۔ انہوں نے تو پھر بھی کہا تھا حضرت ابھی بھی جائیں، نہیں پڑھیں گے نماز، میں تجربہ کر چکا ہوں۔ انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد، مشاہدے کی بنیاد پر فرمایا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ کلیم تیرا مشورہ اپنی جگہ صحیح، لیکن مجھے ابھی اپنے رب کے سامنے جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اللہ پاک کیا کہیں گے؟ اور نبی کا کلمہ پڑھنے والوں ہو، تیرے نبی کو تو بار بار جاتے ہوئے حیا آئے، ہمیں نماز چھوڑتے ہوئے حیا نہیں آتی۔ حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تحفہ ہے، تحفہ پھینک رہے ہیں، اللہ کے تحفے کو پھینک رہے ہیں، پیٹھ پھیر رہے ہیں، خدا کو کیا جواب دیں؟ نماز پڑھیں گے یا نہیں؟ زور سے بولیں۔ گھر والوں سے نماز پڑھائیں گے یا نہیں؟ بچوں سے نماز پڑھائیں گے نہیں؟ میرے بھائی اپنی اولاد کو بتاؤ، اپنے گھر والوں کو بتاؤ، خدا را نماز پڑھو، یہ اللہ کا تحفہ ہے، تحفہ ہے۔ تحفے کو چھوڑے تو خدا ناراض ہو جائے گا، مغفرت ہوگی؟ بولیں، زور سے بولیں، اونچا بولیں۔
میرے آقا نے جب نمازوں میں تخفیف کرا لی، نمازیں 5 ہو گئیں، آپ کے قلب اطہر میں خیال آیا نمازیں تو کم ہو گئیں، ثواب بھی تو کم ہو گیا۔ اس وقت میرے رب کی رحمت کی ندا آئی، وہی رب کی رحمت کی ندا آئی، میرے حبیب، اے میرے پیارے لبیب، پریشان نہیں ہونا، لا یبدل القول لدی، اپنے قول و قرار میں کبھی تبدیلی نہیں کی۔ تیری امت کے لوگ 5 نمازیں ادا کریں گے، میرا وعدہ ہے میں ثواب 50 کا عطا کروں گا۔ تم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلہ ہے کہ گدا ملتا نہیں، بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں۔ کون آیا ہے مانگنے کے لیے کہ میں نے نہیں عطا کیا؟ زور سے بولیں، کوئی آیا ہے؟ بولیں، اونچا بولیں، آپ تھک جائیں گے، میں تو باتیں اور ذہن میں آ رہی۔ کل میں نے توسہ شریف اپنے جامعہ عثمانیہ میں یہ بات عرض کی، امام محمد ابن اسماعیل بخاری چھوٹے بچے تھے، ابا فوت ہو گئے، یتیم ہو گئے، اماں پرورش کرتی تھی امام بخاری کی، تقریباً 6 یا 7 سال 6 سال کی عمر میں تھے، امام بخاری کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے، حکیموں کے پاس، طبیبوں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس لے گئے، حکیموں نے لا علاج کر دیا، محمد کا علاج نہیں ہے ہمارے پاس۔ اماں جب گھر آئی پوچھتی ہے عزیز اقارب سے، رشتہ داروں سے، میرے بیٹے کی دوائی لائے ہو؟ کہا بخاری کی اماں، ڈاکٹروں نے، حکیموں نے، طبیبوں نے اسے لا علاج کر دیا، اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ حضرت امام بخاری کی اماں کہنے لگی، اچھا میرے عزیزو، دنیا کے طبیبوں نے لا علاج کر دیا، میں اپنے بیٹے کو لے کر بڑے طبیب کے دروازے پر جاؤں گی۔ اس کے دروازے سے کوئی خالی نہیں آیا۔ رات کا ٹائم ہے، امام بخاری کی اماں تہجد کے لیے اٹھیں، تہجد کے نوافل ادا کیے، تہجد کے نوافل پڑھنے کے بعد دعا کے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ، آنکھیں دینے والا بھی تو ہے، واپس لینے والا بھی تو ہے، مہربانی فرما میرے بچے کی بینائی واپس لوٹا، اگر تو نے میرے بچے کی آنکھیں واپس دے دی، میرا تیرے ساتھ وعدہ ہو گیا، میں اپنے بچے سے دنیا کا کام نہیں کراؤں گی، تیرے دین کے لیے وقف کروں گی۔ الہا سے، زاری سے، عاجزی سے رو کر اللہ سے دعا کی۔ اندازہ کریں اللہ کی نیک بندی کتنی نیک بندی تھی، بس دعا کی، دعا کر کے سوئی، خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ توجہ کریں، کیا دیکھا؟ حضرت محمد ابن اسماعیل بخاری کی اماں نے خواب دیکھا، خواب میں بی بی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یا ہذہ، اے پیاری خاتون، اے محمد ابن اسماعیل کی اماں، قد رد اللہ علی ابن کے بصرہ بکثرت دعائے کے، اللہ پاک نے تیری دعا کی برکت سے تیرے بیٹے کی بینائی واپس کر دی ہے۔ بخاری کی اماں کہتی ہے، میں جب صبح اٹھی بیٹے کو اٹھایا تو میرے بیٹے کی نظر واپس آ چکی۔ بخاری کی اماں نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں داخل کر دیا، امام بخاری 7 سال کی عمر میں قرآن کا حافظ بن گیا، 8ویں سال میں مدرسے میں داخل کیا، 9 سال کی عمر میں امام بخاری پاک پیغمبر کی 70,000 حدیث کا حافظ تھا، 11 سال کی عمر کا تھا، اللہ کی تقدیر کا عجیب فیصلہ، بینائی پھر چلی گئی، بینائی پھر، بولے بینائی پھر۔ حضرت امام بخاری اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، یا اللہ میں سفر کر رہا ہوں، کبھی شام کا سفر، کبھی دمشق کا سفر، کبھی کوفے کا سفر، کبھی مکے کا سفر، کبھی مدینے کا سفر، اے اللہ میں دنیا کے لیے سفر نہیں کر رہا، تیرے نبی کی حدیث کے لیے سفر کر رہا ہوں، تو نے میری بینائی لے لی، یا اللہ مہربانی فرما میری آنکھیں واپس لوٹا۔ امام صاحب کہتے ہیں اللہ پاک نے کرم فرما دیا، اللہ نے میری بینائی واپس لوٹا دی، اتنی بینائی عطا فرمائی، اتنی بینائی عطا فرمائی، بیت اللہ کے سامنے رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر میں نے چاند کی روشنی میں تاریخ کبیر کو لکھا۔ تاریخ کبیر امام صاحب کی کتاب ہے، حضرت امام بخاری نے چاند کی روشنی میں بیٹھ کر پوری کتاب کو لکھا، اتنی بینائی حضرت کی تیز تھی۔ امام بخاری بہت عظیم آدمی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کو بیت اللہ شریف کے پاس حتیم کے اندر بیٹھ کر لکھا،
اور بخاری شریف کے تراجم کو، ابواب تراجم کو حضور علیہ السلام کی مسجد نبوی میں ممبر کے پاس بیٹھ کر لکھا. اور یہ کتاب اتنی مقبول ہوئی، ایک اللہ والے حدیث کی کتاب کو پڑھتے تھے، یاد کرتے تھے، رات کو خواب میں دیکھا حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا. آپ نے فرمایا بھائی اور کتابیں پڑھتے ہو، ہماری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا بخاری شریف میری کتاب ہے. اندازہ فرمائیں. تو بھئی یہ تو تعلق کی بات ہے. کس کی بات ہے؟ زور سے بولیں. عاجزی کی بات ہے. کون مانگنے آیا ہے جو وہ عطا نہیں کرتا؟ کہ ہمارے مانگنے کی کمی، اس کے عطا کرنے کی کمی؟ زور سے بولیں، اونچا بولیں، بلند آواز سے بولیں. اللہ نے آپ کو اس سفر میں اپنا دیدار بھی کرایا، بہت سارے حالات بھی دکھائے، جنت کی بھی سیر کرائی. سبحان اللہ. جنت کی بھی سیر. آپ نے فرمایا میں نے ایک سفید موتیوں کا محل دیکھا، سفید موتیوں کا. میں نے پوچھا کس کا محل ہے؟ مجھے کہا آپ کی گھر والی خدیجۃ الکبریٰ کا محل ہے. میں نے ایک اور محل دیکھا، وہ بھی موتیوں کا تھا، بنیادیں بھی موتیوں کی، دیواریں بھی موتیوں کی، چھتیں بھی موتیوں کی. میں نے کہا یہ کس کا محل ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ آپ کے صحابی، آپ کے غلام عمر بن خطاب کا محل ہے. آپ نے فرمایا اتنا خوبصورت تھا، میرا دل چاہتا تھا میں اس کے اندر جاؤں. میں پھر آگے بڑھا، فرأیت امرأۃ تتوضأ علی بابہا. میں نے دیکھا عمر کے محل کے دروازے پر جنت کی ایک عورت پانی سے وضو کر رہی تھی. مجھے عمر کی غیرت یاد آئی. عمر کہتا تھا عورتوں سے پردہ کراؤ. پھر میں اس محل کے اندر داخل نہیں ہوا. آپ نے فرمایا میں نے جنت کے یہ مناظر دیکھے، حالات دیکھے، جنت کے محلات دیکھے، جنت کی نہریں دیکھیں. اللہ اکبر کبیرہ. جنت کے دربان کو دیکھا. جنت کے دربان کا نام ہے رضوان. بڑا سونا چہرے والا جوان ہے. جنت تو بڑی چیز ہے، خدا کی قسم صرف جنت کے دربان رضوان کی زیارت ہو جائے تو بندے کے سارے غم کافور ہو جائیں. ایسا خوبصورت آدمی ہے. اور آپ نے فرمایا میں نے جہنم کا دروازہ بھی دیکھا اور جہنم کے دربان کو بھی دیکھا. اس کا نام ہے مالک. اس کا نام کیا ہے؟ تو اس کا نام کیا ہے؟ مالک. میں نے دیکھا بڑا ہی غصے والا آدمی ہے، بہت غصے کی حالت میں تھا. میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل میرے آنے پر سارے خوش ہو رہے ہیں، یہ کیوں پریشان ہے؟ سارے ہنستے مسکراتے ہیں، یہ ہنستا بھی نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ پاک نے اس کے اندر اچھا چہرہ بنانے اور ہنسنے کی صفت ہی نہیں رکھی، اس کی شکل ہی ڈراؤنی ہے. ایسے جہنمیوں کو کوئی عذاب نہ ہو، اسے ہی دیکھ لیں تو ساری زندگی روتے رہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بہرحال آپ یہ تمام لمبا سفر کر کے واپس آنے لگے. 7ویں آسمان پر جب آئے حضرت خلیل اللہ کے پاس، دادا جی اجازت میں واپس جا رہا ہوں. حضرت خلیل الرحمان نے فرمایا بیٹا آئے ہو اللہ سے ملاقات کرنے، واپس جا رہے ہو، اکیلے نہ جاؤ. بے شک میرے پوتے ہو لیکن اللہ نے مقام تجھے اونچا عطا کیا. میرا دل چاہتا ہے کہ میں پوتے کو الوداع کرنے ساتھ جاؤں گا. حضرت خلیل اللہ علیہ السلام آپ کے ساتھ مشایعت میں رخصت کرنے کے لیے آپ کے ساتھ آئے. 6 آسمان پر آئے، حضرت کلیم اللہ ساتھ آئے، ادریس علیہ السلام ساتھ آئے، عیسیٰ علیہ السلام ساتھ آئے، آدم علیہ السلام ساتھ آئے. تمام انبیاء آپ کو چھوڑنے ساتھ آئے اور بیت المقدس تک آئے. گل سمجھ آئیے یا نہیں سمجھ آئی؟ یہ علامہ ابن کثیر کی تحقیق ہے. جب وہاں آئے تو وہاں نماز کا ٹائم ہو چکا تھا. کیا ہو چکا تھا؟ نماز کا ٹائم ہو چکا تھا. اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل نماز کا وقت ہو چکا ہے، پتھر پر کھڑے ہو کر اذان دو. مؤذن جبرائیل علیہ السلام تھے. حضرت جبرائیل نے اذان کا ارادہ کیا. یا اللہ اذان دوں، کون سی اذان؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان آدم صفی اللہ، اشہد ان ابراہیم خلیل اللہ، اشہد ان موسیٰ کلیم اللہ، اشہد ان عیسیٰ. بولے کون سی اذان دوں؟ اللہ پاک نے فرمایا نہیں جبرائیل، باقی نبیوں کی شریعت منسوخ ہو گئی، اب محمد عربی کی شریعت آ گئی.
اب کلمہ کسی اور کا نہیں چلے گا، اذان بھی کوئی اور نہیں چلے گی، اب اذان پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو اذان دی وہ اللہ اکبر سے شروع ہوئی اور لا الہ الا اللہ پر ہوں تو کئی ٹکڑے آگے پیچھے ملائی کھڑا ہے نا، ملائی پہن کو ہے نا، زور سے بولو، اونچا بولے۔ کہتے ہیں بھائی پڑھتے تو صلاۃ ہیں اور تو کچھ نہیں پڑھتے۔ میرے بھائیوں ہم صلاۃ پڑھنے کے قائل ہیں، صلاۃ پڑھنا اللہ کا حکم ہے۔ جو آدمی صلاۃ کا منکر ہے ہمارے نزدیک کافر بے ایمان ہے، لیکن صلاۃ ویسے پڑھیں گے جیسے اللہ کے نبی نے سکھائی، اذانیں ویسی دیں گے جیسے اذان امام الانبیاء نے دلوائی۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ زور سے بولیں، اونچے بولیں۔ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی نے احکام شریعت میں لکھا حضور علیہ السلام کے زمانے میں اذان مسجد سے باہر ہوتی تھی، ابھی بھی باہر ہونی چاہیے۔ خان صاحب نے بڑی زور سے یہ مسئلہ لکھا اذان باہر ہونی چاہیے، اس لیے کہ نبی کے زمانے میں باہر ہوتی تھی۔ میں نے کہا خان صاحب اتنی شدت کر رہے ہو، اذان ویسی ہونی چاہیے جیسے نبی کے زمانے میں تھی۔ تیرے ماننے والے لوگوں نے تو اذان کے آگے پیچھے جملے بنا ملا دیے، اذان کے اندر ملاوٹ کر دی، بعد میں آنے والے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا اذان کہاں سے شروع ہوئی کہاں ختم ہوئی۔ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ خان صاحب نے بڑا زور لگایا، کہتا ہے اذان باہر ہوتی تھی، ابھی بھی باہر ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے باہر ہونی چاہیے مسجد سے، لیکن نبی کے زمانے میں بلال کی اذان کے ساتھ صلاۃ و سلام کا جملہ تھا؟ بولو۔ آپ 15ویں صدی والے حضرت بلال سے بڑے عاشق ہیں۔ حضرت ابو محذورہ کی اذان میں تھا، حضرت سعد کی اذان میں تھا، عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان میں تھا۔ زور سے بولو، اونچے بولو۔ میرا تو ایمان ہے 15ویں صدی کے ہمارے جیسے کروڑوں انسان مل جائیں، بلال کے قدموں والوں جوتے پر قربان، بلال کے ایمان کا مقابلہ نہیں ہے۔ اذانیں ویسے دیں گے جیسے حضرت بلال دیتا تھا۔ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ زور سے بولیں، اونچی آواز میں بولیں۔ اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پر، زور سے بولیں۔ آج کل جو لوگوں نے تماشا بنایا ہے، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر اس دور میں علماء دیوبند نہ ہوتے لوگ دین کی شکلیں بگاڑ دیتے۔ کچھ لوگ پھر آتے وہ کہتے مغرب کی نماز کی 4 رکعتیں پڑھ لو، کیا حرج ہے؟ کہتے یا نہیں کہتے؟ زور سے بولیں۔ کچھ آتے وہ کہتے صبح کی نماز کی 2 رکعتیں کیوں ہیں یار، یہ بھی 4 کر دو، نمازیں برابر ہونی چاہیے ساری۔ کچھ لوگ آتے وہ کہتے بھائی گرمی کا موسم ہے کون روزے رکھے گا، پر روزے معاف کر دو، ختم ہونے چاہیے۔ علماء دیوبند کی یہی خصوصیت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کلمہ نبی کا، امت نبی کی، فیصلہ نبی کا، ہمارے گھر میں دین وہی ہو جو نبی صدیق فاروق غنی علی کے زمانے میں تھا۔ آپ راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ زور سے بولیں، کچھ بولیں۔ ہماری جماعت تنظیم اہل سنت کے اکابر نے یہی محنت فرمائی۔ حضرت بخاری صاحب، قریشی صاحب، میرے نانا بزرگوار حضرت توسوی دامت برکاتہم، ان کی محنت کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ دین کا ہر مسئلہ ویسے ہو جیسے نبی کے زمانے میں تھا، بس۔ آپ اس پہ راضی ہیں یا نہیں؟ زور سے بولیں، اونچی آواز میں بولیں۔ ہم نہ بات دین میں ملاتے ہیں نہ کو کم کرتے ہیں، اذان ویسے دیں گے جیسے پیغمبر کے زمانے میں۔ باقی صلاۃ کے قائل ہیں، صبح شام درود شریف پڑھا کریں۔ آپ درود پڑھنا ثواب ہے، درود پڑھنا باعث برکت ہے، درود شریف پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن اذان کے ساتھ نہیں۔ مسجد نبوی کے دروازے پر پرنالا تھا، بارش کے دن نمازیوں کے کپڑے خراب ہوتے تھے، بارش آئی لوگوں کے کپڑے خراب ہونے لگے۔ فاروق اعظم نے یا کسی نے کہا اس پرنالے کو یہاں سے ہٹا کر کسی اور جگہ پر لگا دو تاکہ لوگوں کے کپڑے خراب نہ ہوں۔ پرنالہ ہٹانے لگے، حضور کے چچا حضرت عباس کو پتہ چلا، سیدنا حضرت عباس پرنالہ اٹھا کر مسجد نبوی میں فاروق اعظم کے پاس آ گئے۔ فاروق اعظم آپ کو اس بات کا علم ہے یا نہیں یہ پرنالہ اسی جگہ پر امام الانبیاء نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا؟ حضرت عمر نے جب یہ بات سنی جلدی کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے ہیں چچا جہان جلدی کریں، میرے کندھے پر قدم رکھ کر کھڑے ہو جائیں، پرنالہ اسی جگہ پر جلدی لگائیں جہاں حضور علیہ السلام نے لگایا تھا۔ پیغمبر کی جگہ سے لگا ہوا پرنالہ میں ہٹا دوں، میرے اندر ہمت نہیں۔
پرنانے کے لیے حضرت عباد مسجد آ گئے تو اس اذان بدل دیتی ہے تو لوگ پوچھنے والا کوئی نہیں، ان پر آتا بھی ہے اور جاتا بھی ہے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آتا بھی ہے، آسمان سے جبرائیل جاتا بھی ہے، آتا بھی ہے اور جاتا بھی ہے۔ ارے بد نصیب، جس کا خادم آ جا سکتا ہے اس کا مخدوم کیوں نہیں آ جا سکتا؟ معجزہ ہے اور اس کی ہر ایک بات مستقل معجزہ ہے۔ اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم شرف عطا فرما کر آپ کا مقام بھی بلند فرمایا، عجائبات بھی دکھائے، غرائبات بھی دکھائے۔ بیت المقدس وہ انبیاء کا مسکن ہے، ہزاروں انبیاء کا مدفن بھی ہے، اس کی بابرکت زمین کی سیر بھی کرائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 4 جگہیں اور 4 مسجدیں وہ بابرکت ہیں، ان 4 مسجدوں میں دجال نہیں جا سکتا۔ کہ نبی ان سب باتوں کو سننے کی، ماننے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف دعائے خیر۔ اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ عدد کل معلوم لک دائما ابدا۔ سبحان الابد الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغیر عمد، سبحان من بسط الارض على ماء جمد، سبحان من خلق